بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے ایوب عباسی، مصنف ہیں رشید احمد صدیقی۔ آج کے لیکچر میں صفحہ نمبر 89 اور صفحہ نمبر 90 کے پہلے پیراگراف پہ بات کی جائے گی۔ ایوب عباسی علی گڑھ یونیورسٹی کے ہاسٹلز کے منتظم اعلیٰ تھے۔ مصنف نے ان کی شخصیت پر یہ خاکہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد تحریر کیا۔ مصنف ہمیں ایوب عباسی کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت ارزاں، وہ بہت سستے اور ناگزیر تھے اور بہت ضروری تھے۔ ان کی مثال نائم فطرت جیسی تھی، ان کی مثال فطرت کی نعمتوں جیسی تھی، جیسے ہوا، پانی، روشنی، جو بہت ہی عام ہیں، جو بہت ہی ارزاں یعنی سستی ہیں۔ ہم عام طور پر ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن اگر ان میں سے کہیں سے کوئی فرق آ جائے، اگر ہوا میں کمی ہو یا پانی اور روشنی میں کمی ہو، فرق آ جائے، تو پھر دیکھیں کہ ہمیں کیسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ایوب صاحب جو تھے وہ بھی ایسے ہی تھے۔ وہ دوستوں کی زندگی میں اس طرح سے گھل مل گئے کہ ہم سب کو ان کی موجودگی کا، ان کی اہمیت کا احساس تک نہیں ہوا، لیکن جب وہ ہم سے رخصت ہو گئے تو پھر ہمیں یہ احساس ہوا کہ وہ چیز جس کو ناقابل التفات، وہ چیز جس کو ناقابل توجہ سمجھا جا رہا تھا، وہ ناقابل التفات، وہ ناقابل توجہ چیز نہیں تھی، بلکہ وہ تو بہت ہی ضروری اور بہت ہی نایاب تھے۔ وہ تو بہت ہی ضروری تھے اور وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کے نایاب بندے تھے۔ ان جیسے انسان تو بہت کم ہوتے ہیں، یہ احساس ہمیں ان کے جانے کے بعد ہوا۔ مرحوم جو تھے وہ ہم سب کی زندگیوں میں گھل مل گئے تھے، اور اس گھل مل جانے کا راز یہ تھا کہ ان میں کوئی غیر معمولی بات نہ تھی۔ تو وہ لوگ جن میں کوئی غیر معمولی بات ہوتی ہے وہ اپنے مزاج میں رہتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں۔ لیکن ایوب عباسی صاحب جو تھے وہ ہم دوستوں میں گھل مل جاتے تھے، کیونکہ ان میں سب باتیں معمولی ہی تھیں، کوئی بات ایسی نہیں تھی جس کو غیر معمولی کہا جائے۔ ان میں کوئی غیر معمولی قابلیت یا غیر معمولی صلاحیت نہیں تھی۔ ان کے پاس دولت کی کوئی ریل پیل بھی نہیں تھی، وہ کوئی دولت مند انسان بھی نہیں تھے۔ پھر ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت ذہین آدمی ہو، وہ کوئی بہت ذہین اور کوئی عقل مند آدمی نہیں تھے۔ پھر انہیں توڑ جوڑ بھی نہیں آتا تھا، انہیں سیاسی چالیں بھی چلنا نہیں آتی تھیں، وہ توڑ جوڑ نہیں کرتے تھے، وہ کسی گروہ میں پھوٹ نہیں پڑواتے تھے، اور اسی طرح وہ اپنے کسی گروہ کو اپنے ساتھ چلاتے نہیں تھے، اپنے پیچھے نہیں لگاتے تھے۔ تو وہ سیاسی چالیں، سیاسی توڑ جوڑ وہ نہیں کرتے تھے، وہ اس صلاحیت سے، وہ اس قابلیت سے محروم تھے۔ پھر وہ خوش پوشاک بھی نہیں تھے، وہ اچھا لباس بھی نہیں پہنتے تھے، خوش گفتار بھی نہیں تھے، انہیں کوئی گفتگو کا اچھا سلیقہ بھی نہیں تھا، خوش باش بھی نہیں تھے، خوش رہنے والے بھی نہیں تھے، رنگین و رانا، پھر وہ چہرے کے حساب سے کوئی خوبصورت بھی نہیں تھے، ان کی شخصیت میں کوئی کشش بھی نہیں تھی، وہ تو معمولی آدمیوں سے بھی زیادہ معمولی تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان جیسا جو ہے کوئی شخص تو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ اور وہ کیا چیز تھی جس نے ایوب عباسی کو انمول کر دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے ایوب عباسی کو نایاب کر دیا؟ وہ چیز
وہ چیز ان کے اچھے اخلاق تھے جو مرنے کے بعد جو ہے وہ مصنف کو یاد آ رہے تھے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ روز محشر میزان میں خوش اخلاقی سے بھاری کوئی چیز نہ ہوگی. تو ایوب باسی جو تھے ان میں ویسے تو کوئی قابلیت نہیں تھی، لیکن ان کی جو سب سے بڑی قابلیت تھی، ان کی جو سب سے بڑی صلاحیت تھی، وہ یہ تھی کہ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کے مر جانے کے بعد مصنف انہیں اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں. اگر ان کے حلیے کی بات کی جائے تو وہ سیاہ فام تھے، کالی رنگت کے تھے، چیچک رو تھے، چہرے پر چیچک کے نشان تھے، چیچک والا چہرہ تھا. پست قد تھے، قد بھی ان کا چھوٹا تھا، اور نحیف الجثہ تھے، یعنی کمزور جسم والے تھے، تیلی نما پتلے دبلے سے آدمی تھے. پہلے پہل کوئی دیکھے تو منہ پھیر لے کہ یہ بھی کوئی انسان ہے، اتنا کالا کلوٹا رنگ، پھر چہرے پر چیچک کے نشان، قد بھی دیکھو چھوٹا بچہ لگتا ہے، اور جسم کے اعتبار سے بھی پتلے دبلے سے تھے. لیکن برت لے تو غلام بن جائے، لیکن ان کے ساتھ کچھ وقت تو گزار کے دیکھیں تو پھر ہم ان کے غلام بن جائیں اور جو وہ بات کریں ہم اس کی تعمیل کرنے لگ جائیں. تو ایوب باسی جو تھے وہ شکل صورت کے اعتبار سے تو خوبصورت نہیں تھے، لیکن سیرت کے اعتبار سے وہ بہت خوبصورت تھے. ان کی خوبیوں نے ان کی بدحیتی کو دل آویز بنا دیا. ایوب عباسی میں جو خوبیاں تھیں، ان کے جو اچھے اخلاق تھے، ان کا جو دوسروں کے ساتھ چلنا تھا، وہ دوسروں کے ساتھ چلتے تھے، دوسروں کے کام آتے تھے. ان کی ان خوبیوں نے ان کی بدحیتی کو، ان کی بدصورتی کو بھی خوبصورت بنا دیا تھا، اور وہ ہمیں خوبصورت معلوم ہوتے تھے. جیسے اگر ہم سیدنا بلال کی بات کریں تو بلال جو تھے ان کا رنگ کالا تھا، لیکن ان کا کردار بڑا خوبصورت تھا، جس کی وجہ سے ہمیں حضرت بلال جو ہیں وہ خوبصورت ہی معلوم ہوتے ہیں. اسی طرح ایوب باسی جو تھے ظاہری طور پر وہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ ہم لوگوں کو خوبصورت ہی لگتے تھے. وہ ہماری زندگیوں میں بہت ہی زیادہ دخیل تھے، وہ ہماری زندگیوں میں بہت ہی زیادہ شامل تھے، اور ان کی موت نے ہمیں بے دست و پا کر دیا، ان کی موت نے ہمیں بے بس کر دیا، ان کی موت نے ہمیں مجبور کر دیا، اور ان کی موت نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ اب ہم کس قدر محتاج ہو گئے ہیں. جیسا کہ امام حنبل فرماتے ہیں کہ جب کسی کے دوست مر جائیں تو وہ ناکارہ ہو جاتا ہے. تو ایوب باسی جو تھے جب تک وہ اس دنیا میں رہے وہ ہماری زندگیوں کا ایک حصہ بن گئے، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ہم بے بس ہو کے رہ گئے. آگے چل کر مصنف یہ بتاتے ہیں کہ پیکر حقیر ان کا چھوٹا سا وجود تھا، لیکن اس میں دل سوزی تھی. ان کا جو دل تھا وہ دوسروں کے لیے پگھلتا تھا، اور ان کے اندر جو ہے وہ رلا دینے والی کیفیت تھی. وہ دوسرے انسانوں کے لیے ایک تڑپ محسوس کرتے تھے. پھر ان کے اندر جو ہے چھوٹا سا وجود تھا، اس میں خود سپاری تھی، یعنی انہوں نے اپنی ذات کو دوسروں کے لیے وقف کر دیا تھا. تو دوسروں کو اپنی ذات وقف کر دی، دن رات خدمت خلق میں لگے رہتے تھے. تو ان کے اندر خود سپاری اور دل سوزی، خدمت انسانیت کا ایک بے کراں، ایک ایسا خزانہ تھا جو ختم ہونے والا نہیں تھا اور بیش قیمت تھا، اس کی کوئی قیمت نہیں تھی. اور یہ خزانہ انہیں قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ودیت کیا گیا تھا، سپرد کیا گیا تھا، عطا کیا گیا تھا. ایوب عباسی جو تھے وہ جان چھڑانے والے شخص نہیں تھے، بلکہ وہ جان چھڑکنے والے شخص تھے. اپنی جان قربان کرنے کا بھی حوصلہ رکھتے تھے، مصنف کی خاطر، ان کے بچوں کی خاطر.
تو مصنف کہتے ہیں کہ مجھ پر اور میرے بچوں پر، میرے دوستوں پر ایوب عباسی جو تھے وہ جان چھڑکتے تھے، قربان جانے والے شخص تھے۔ خوشی کی بات ہے تب بھی ایوب عباسی جو ہیں وہ سب سے پہلے موجود ہیں، اور ان میں حسد نہیں ہے بلکہ وہ سب سے زیادہ خوش ہیں۔ اسی طرح کوئی رنج کا موقع ہے، تردد کا موقع ہے، پریشانی کا موقع ہے، تو بھی سب سے پہلے موجود ہیں۔ اور جب رنج کا موقع ہے، مایوسی کا موقع ہے، تو چونکہ انہیں گفتگو کا سلیقہ نہیں تھا تو لہٰذا وہ کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے، کوئی الفاظ، کوئی حرف ان کی زبان پر نہیں تھا، وہ تسکین یا تقویت سے کام بھی نہیں لیتے تھے، وہ حوصلہ بھی نہیں بڑھاتے تھے، بس خاموشی سے ماحول کا وہ جائزہ لیتے رہتے تھے۔ اگر انہیں احتمال بھی ہوتا، اگر انہیں شک سا بھی ہوتا کہ کوئی بات جو ہے وہ میرے لیے تکلیف دہ ہوگی، تو وہ اس بات کو بھانپ لیتے تھے اور وہ اس بات کا سدباب کر دیتے تھے، وہ اس بات کو روک دیتے تھے، اور اس خوبصورت انداز سے اس کو روکتے تھے کہ مجھے اس کی خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ یعنی وہ نیکی کر کے جتانے والے انسان نہیں تھے، اور وہ چپ کر کے خاموشی سے وہ اپنا کام کرتے تھے اور وہ سب کے کام آ جاتے تھے، وہ احسان جتانے والے شخص نہیں تھے۔ تو کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اچھا دوست خدا کا دیا ہوا بہترین دوست ہے۔ اچھا دوست جو ہے وہ خدا کا دیا ہوا بہترین تحفہ ہے۔ تو ایوب عباسی جو تھے وہ ایک بہترین تحفہ تھے۔ یہاں بہترین دوست کی جگہ بہترین تحفہ آئے گا۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ہی ایوب عباسی پہ یہ لیکچر ختم ہوا۔